گئی ہے کہ انہوں نے 2014 میں اقتدار پر آئے تو پہلے ٹرپل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے UAPA کے قانون کو گندے طریقے سے اس کو اور طاقتور بنا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب تبدیلی کا قانون اپنی BJP جہاں پر اقتدار میں ریاست میں بنایا. پھر اب وہ یونیفارم سول کوڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا. اب یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. وہ شریعت جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 ہے. جب سمویدھان بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ برقرار رہے گا. مگر آج نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بابا صاحب امبیڈکر سے بڑا دور اندیش ہوں. مسٹر مودی آپ امبیڈکر کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھ لو آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور دوسری بات یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط رکھیے. یہ لڑائی جو آپ اور ہم مل کر اپنے دیگر سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ, سکھ بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, یاد رکھو BJP سنگھ پریوار ہمارے صفوں سے بعض میر جعفر, میر صادق کو کھڑا کرے گی. ان سے احتیاط کرو. مگر آج معلوم ہوا کہ جعفر پاشا میں کشف و کرامات بھی ہے. مجھے ابھی کسی نے واٹس ایپ پر بھی جایا کہ جو اس وفقی قانون کی تائید میں آ رہے ہیں, جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, خواجہ اجمیری کے آستانے سے ان کا تعلق ہے, جعفر پاشا کی تقریر کو لائیو بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. تو معلوم ہوا ان کو بھی بڑا ڈر ہو گیا ہے کہ اب حیدرآباد سے احتجاج بلند ہوگا. ارے جو تم خواجہ اجمیری کے آستانے کے ذمہ دار ہونا, میں پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی خواجہ ایکٹ کے ترمیم کا ایک بل لاؤں گا اور پرائیویٹ ممبرز بل لا کر کہوں گا کہ تم نہیں بنو گے, اس میں پسماندہ کو کسی کو بنانا پڑے گا. تم تائید کرو گے, میں تو لا رہا ہوں پرائیویٹ ممبرز بل آئندہ سیشن میں, تم دیکھنا. ارے تم لوگ کتنا گر سکتے ہو, تم کتنا گر سکتے ہو, کم سے کم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو. تم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو, اور اس بات کو بھی یاد رکھ لو کہ جب تم اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو RSS والے اگر تم کو کھندے پر لے کر گئے قبرستان میں, تو پھر اندر جانے کے بعد جب فرشتے پوچھیں گے کون ہے تیرا رب, تو تم کیا مودی بولو گے یا اللہ بولو گے؟ دیکھ لو اس بات کو. ہم تو اللہ ہی بولنے والے ہیں اور بولتے رہیں گے. اللہ ہی ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہی ان کو شکست دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم توحید پرست ہیں اور ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ رب کائنات جس چیز کا مالک اللہ ہے, مودی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا. اب مودی آپ خود دیکھو گے اللہ کیسا بتا دے گا اپنا جل جلالہ, آپ دیکھیں گے. آپ اس قانون کو تم کو واپس لینا پڑے گا. جس طرح ہمارے کسان بھائیوں نے
हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापिस नहीं होगा, भारत में पुरअमन एहतजाज होगा। आप तैयार हैं एक लंबी जमहूरी लड़ाई लड़ने के लिए, या फिर कोका कोला की तरह उड़ के फिर ठंडे तो नहीं बैठ जाएंगे? क्या आप तैयार हैं एक जमहूरी एहतजाजी लड़ाई लड़ने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होगा, हम एहतजाज करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, पुरअमन एहतजाज हमारा होगा। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह जिस जमीन का, जिस जायदाद का मालिक है, उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। AHN न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।